بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 چیپٹر 5 ان پروگرس۔ آج کا ایس ایل او دو ایس ایل او ہیں، ایکچولی دونوں لنک کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے دونوں کو مرج کر دیا۔ ڈسکس دا پرابلم فیسڈ بائی دا ایگریکلچرل سیکٹر اینڈ سجیسٹ سم ریمیڈیز فار دا پرابلم فیسڈ بائی ایگریکلچرل سیکٹر آف پاکستان۔ پہلے حصے میں پرابلم جو ایگریکلچرل سیکٹر کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد گیو سم سولوشنس، آپ نے کچھ حل پیش کرنا ہے۔ ریمیڈیز حل کو کہتے ہیں، جو آپ کی نظر میں پاکستان کے ایگریکلچرل سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ان کو آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اوکے جی، سب سے پہلی یہ سلائیڈ ہے جس میں نے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں۔ پرابلمز آف ایگریکلچر سیکٹر کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فیوڈلسٹک سسٹم۔ فیوڈلزم کہتے ہیں جاگیردارانہ نظام، بہت بڑی جاگیردار، بڑی بڑی زمینوں کے مالک چھوٹے چھوٹے کسانوں کو ٹھیکے پر زمینیں دے کے، یا جسے مزارع کہتے ہیں، اپنے رکھ کے تو ان سے کام لیتے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، چھوٹے کسانوں کو استحصال کرتے ہیں، ان کو ان کا فیئر شیئر اس میں نہیں دیتے۔ تو فیوڈلسٹک جو سسٹم ہے پاکستان میں یہ عام ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ بجائے اس کے کہ چھوٹے کسانوں کو زمینیں دے دی جائیں اور وہ دل لگا کر ان میں کام کریں، بڑی بڑی جاگیریں رکھنے کا جو رواج ہے اس کا ذکر ہے۔ انڈر یوٹیلائزیشن آف لینڈ، بہت سارا ایریا پاکستان میں ایسا ہے جو ہو سکتا ہے لیکن وہ کلٹیویٹ نہیں ہو رہا، تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ایریڈ ہے، سیمی ایریڈ ہے، یا سرفیس جو ہے وہ پلین نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی طور اس کو بھی استعمال میں لا کے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کا صرف 30% جو لینڈ ایریا ہے وہ کلٹیویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی سارا ان یوٹیلائزڈ ہے۔ پھر ہے جی لیک آف واٹر سپلائی، رین ڈیفیسٹ کنٹری ہے، ڈیفیشنسی ہے رین کی پاکستان میں، اور اس کی کمی کو اریگیشن سسٹم سے پورا کیا جاتا ہے۔ تو واٹر سپلائی جو ہے، جہاں جہاں نہریں ہیں وہاں تو ہمیں نظر آتی ہے کلٹیویشن، لیکن کے پی کے اور بلوچستان یہ دونوں اگنور ہوتے ہیں اس میں، جہاں اریگیشن سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، ماؤنٹینیس ایریاز ہیں، پلیٹیوز ہیں، لینڈ جو ہے اس کا پلین نہیں ہے، تو وہاں پھر پانی کی کمی کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہے۔ Another major important twins problem actually water logging and salinity، دونوں جڑواں مسائل ہیں کہ واٹر لاگنگ کیا ہے؟ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل کا اتنا اپ ہو جانا کہ پانی سرفیس پہ کھڑا ہو جائے، آ کے کئی کئی سال پانی کھڑا رہے۔ اینڈ سیلینٹی، وہ پانی جب خشک بھی ہو جائے تو جو اپر کرسٹ ہے جہاں ایگریکلچر ہونی ہے وہاں پہ سالٹی پیچز اپیئر ہو جائیں تو اسے سیلینٹی کہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہمارا ایک انٹینسو کینال سسٹم کا فائدے بھی ہیں، تو ان میں سے ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ پانی زمین میں سیپیج ہوتی ہے، پانی جو ہے وہ ایبزارب ہوتا رہتا ہے زمین میں، کیونکہ ان سیمنٹڈ کینالز ہیں، خاص کر پیرنیل کینال جو ہیں جو سارا سال فلو کرتی ہیں، وہ پانی زمین زیر زمین جو واٹر ٹیبل ہے اس کو اپ کر دیتی ہیں، بعض جگہوں پہ وہ اتنا اپ ہو جاتا ہے کہ پھر پانی کھڑا رہتا ہے اور وہاں پہ ایگریکلچر ممکن نہیں ہوتی۔ جب سفر کریں کہ بعض جگہوں پہ ہم ریل میں یا گاڑی میں، تو ایسی جگہ نظر آتی ہیں جہاں گندا پانی یا دلدل ٹائپ ہمیں نظر آتا ہے، جو کسی کام نہیں آ رہی ہوتی جگہ۔ تو یہ واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی بھی ایک پنجاب اور سندھ کا مسئلہ ہے۔ لیک آف کیپٹل، سرمایہ نہیں ہمارے کسانوں کے پاس، وہ ان کو کلٹیویشن کے لیے بعض فصلیں ایسی ہیں جن کی پریپریشن، ان کی امپورٹڈ سیڈ، کیمیکل، فرٹیلائزر، ہربیسائڈ، پیسٹیسائڈ، مشینری، یہ سب کے لیے کیپٹل نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے۔
اور اگر گورنمنٹ بھی نہ کرے تو پروموٹ، تو پھر وہ زمین ان یوٹیلائز ہی رہتی ہے۔ الٹریٹ فارمرز، الٹریسی پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کا اثر ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ہے۔ پڑھا لکھا کسان ان پڑھ کسان سے بہت اچھی فارمنگ کر سکتا ہے، تو ہمارے کسان جو ہیں وہ اویئر نہیں ہے ماڈرن ٹیکنالوجی سے۔ دنیا جو میتھڈ یوز کر رہی ہے اپنی کراپ ییلڈ بڑھا رہی ہے، ہمارے کسان وہی آرتھوڈاکس قسم کی پرانے طریقے سے فارمنگ کرتے ہیں، تو یہ الٹریسی جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اریگیشن پرابلم پہلے ذکر ہو گیا کہ نہریں ہر جگہ نہیں بن سکتی، اس کے لیے پلین ایریا چاہیے۔ پنجاب اور سندھ میں یہ سسٹم ہے، بلوچستان اور کے پی کے میں بہت لمیٹڈ ہے۔ ان ایڈیکویٹ یوز آف ان پٹس، جو بھی کسانوں کو مہیا ناکافی جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ مشینری ہے، وہ سیڈ ہے، یا زراعت سے متعلقہ دوسری اکوپمنٹ ہیں، وہ ناکافی ہیں، اور ریسرچ جو ہے وہ بھی ان ایڈیکویٹ ہے۔ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اتنا کام نہیں کر رہی جتنی دنیا کی یونیورسٹیز نے، ایگریکلچرل یونیورسٹیز نے ایسی ایسی سیڈ متعارف کرا دی ہے، ایسی ایسی فرٹیلائزر، ہربیسائڈ، پیسٹیسائڈ نکالی، اپنے کسانوں کو دیں اور انہوں نے فائدے اٹھائے، تو ہمارے ہاں اس چیز کی بھی کمی ہے۔ نیکسٹ وہی چل رہا ہے، نو فارسٹ یونیورسٹی۔ اتنا بڑا ملک ہے، ایگریکلچر کا ملک ہے، تو فارسٹ کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے خاص۔ نو مارکیٹنگ سروسز، مڈل مین کا کردار، یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن یہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہیں۔ مڈل مین پیسہ کما جاتے ہیں، نہ انہوں نے زمین بوئی، نہ انہوں نے فصل لگائی، نہ کاٹی، بس کسان سے خریدی، مارکیٹ میں سپلائی کی اور اپنا کمیشن کھایا۔ تو یہ مڈل مین کا جو کردار ہے پاکستان میں، یہ بڑا کھل کے نظر آ رہا ہے، اب کریٹیسائز ہو رہا ہے، جو قیمتوں کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں اور خام خواہ کا اندر سے منافع کماتے ہیں۔ ڈی ایفیکٹو لینڈ ریفارمز، حکومت نظر نہیں آتی ایگریکلچر سیکٹر میں، ریفارمز نظر نہیں آتی۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ ایگریکلچرل فرینڈلی ریفارمز انٹروڈیوس کرائے اور ان پر اسٹرکٹلی ان پہ عمل کروائے۔ تو ریفارمز جو ہیں، ہماری لیجسلیٹو اسمبلیز جو ہیں، ان کو ایگریکلچر کے لیے ریفارمز انٹروڈیوس کرانی چاہیے اور پھر ان پر عمل کروانا چاہیے۔ Insufficient credit policies, no innovation, subdivision of holding, old methods of cultivation، یہ سارے مسائل زراعت سے متعلقہ وہ ہیں جو پاکستان کو سب یہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی انوویشن نہیں ہے، کوئی ان کی پذیرائی نہیں ہے۔ کسان ایک کام کر رہا ہے، دنیا میں کسان کی ایک اہمیت ہے، پاکستان میں جو ایور انکریزنگ پاپولیشن ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے یہ شعبے کو جتنا پروموشن ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ ہماری میکنائزیشن نہیں ہے، اولڈ میتھڈز ہیں کلٹیویشن کے، نیچرل کلیمٹیز اور انفیریئر کوالٹی سیڈز بھی انہی میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ایسے سیڈ ماہرین نے تیار کیے ہیں، جو 6 ماہ کی فصل تھی وہ 3 ماہ میں تیار ہو جائے، جو جتنا پر ایکڑ پیداوار ہے اس کو دگنے کرنے والے سیڈ جو ہیں، ہائیبرڈ سیڈ، وہ امپورٹ کر کے اپنے کسانوں کو دیے جائیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جن کا پاکستان میں سامنا ہے۔ یہ چند پوائنٹ میں نے مزید لکھے ہیں جو ذرا کچھ ان میں سے ہو گئے ڈسکس۔ لمیٹڈ کلٹیویبل ایریا، سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ کلٹیویبل نہیں ہے، کوئی زمین ریلوے کی ہے، کوئی کسی کی ہے، کوئی واپڈا کی ہے، تو یہ ساری جو زمینیں ہیں یہ کسانوں کو دے کے ان پہ کلٹیویشن کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ پڑی ہیں فضول میں۔ واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی بھی ہو گیا، لو پر ایکڑ ییلڈ، ہماری پر ایکڑ جو پیداوار ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ان سے بہت آدھی ہے تقریباً، اور اس میں وہ سارے فیکٹر آ جاتے ہیں۔ اویئرنیس نہیں ہے، الٹریسی ہے، میکنائزیشن نہیں ہے، اولڈ میتھڈ ہیں پروڈکشن کے، تو یہ ہماری جو کراپ ییلڈ ہے وہ کمپیٹ نہیں کرتی دنیا سے۔ نمبر 6، لو لٹریسی ریٹ اور سوئل ایروژن۔ سوئل ایروژن، کٹاؤ، سیلاب آ جاتے ہیں، زمین بہہ جاتی ہے، اپر کرسٹ بہہ جاتی ہے،
ارتھ کویک بھی ایک مائنر سا ہے، اور بارش زیادہ ہو گئی ہے تو سوئل ایروژن، تو زمین کٹاؤ کا جو شکار ہے، اس کا سے بھی بعض ایریاز افیکٹ ہوتے ہیں۔ کویسچن کا سیکنڈ پارٹ تھا کہ کچھ ریمیڈیز پیش کریں، کچھ حل، اپنی تجاویز دیں۔ تو یہ چند ایک ریمیڈیز پیش ہیں کہ وہاں تھا کہ فیوڈلزم ہے، تو اسی کو وائس ورسا آپ کرتے جائیں پوائنٹس کو، تو وہ اس کے ریمیڈیز ہو جائیں گے کہ فیوڈلزم شوڈ بی ابالش، زمینیں تقسیم کر دیں کسانوں میں، بڑے جاگیرداروں سے لے کے، تو اپنی زمین سمجھ کر وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ کسان زیادہ محنت کرے گا اور زیادہ پیداوار ملے گی ملک کو۔ پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ پروگرام مسٹ بی کانسٹیٹیوٹیڈ، کیسے پروڈکشن بڑھائی جا سکتی ہے، اویئرنیس دیں، ٹی وی چینل پر کمپین چلائیں، باقاعدہ زراعت کا چینل کھولیں۔ نمبر 3، لیٹسٹ مشینری شوڈ بی پرووائڈیڈ، میکنائزیشن نہیں تھی، مسئلہ تھا، تو حل یہ ہے کہ مشینری جو ہے وہ امپورٹ کی جائے یا لوکل بنائی جائے، اپنے کسانوں کو دیں تاکہ بڑے بڑے فارم جو ہیں ان پہ کلٹیویشن آسان ہو، ایفیشینٹ ہو اور چیپ ہو۔ ماڈرن ٹیکنیکس آف اریگیشن، پانی نہیں ہے، ڈیفیشنسی ہے رین کی، تو پانی بچانا بھی ہے، اس کے لیے اریگیشن کی ماڈرن ٹیکنیک جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی جائیں، اگر نہریں ہیں تو وہ پختہ کی جائیں تاکہ پانی بچایا جا سکے، اور اسی طرح پانی جو ہے وہ تمام شروع سے لے کر آخر تک کھیتوں تک جائے، اس کے لیے انتظام کرنا، نوزل اریگیشن انٹروڈیوس کرانا۔ تو یہ سارے اریگیشن کے جو میتھڈ ہیں ان کو ماڈرن ٹیکنیکس جو ہے اس میں استعمال کی جائیں تاکہ پانی بچے بھی اور فصلیں بھی سب کو ملے بھی۔ اور سب سے اہم بات کہ مور ڈیم شوڈ بی کنسٹرکٹیڈ آن انڈس، جہلم اینڈ چناب ریورس، تو اتنے ڈیمز کی کیپیسٹی موجود ہے، اب تک یہ شعبہ جو ہے وہ اگنور ہوا کہ ڈیم نہیں ہے، 2-3 بڑے ڈیم بنا لیے اور پھر سالوں سال سے چپ کر کے بیٹھ گئے، تو پاکستان کو ابھی 1-2 نہیں، سینکڑوں ڈیم چاہیے، سینکڑوں اگر زیادہ ہیں تو کم از کم جو 2 کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیمز جو ہے پاکستان کو ضرورت ہے تاکہ سارا سال فصلوں کے لیے پانی اویلیبل رہے، تو یہ ریمیڈیز ہیں۔ یہ چند ایک پوائنٹ وائز ریمیڈیز یہ بھی دیکھ لیں۔ فیوڈلزم شوڈ بی ابالشڈ اینڈ لینڈ شوڈ بی الاٹڈ ٹو پور فارمرز، یہ میں نے سینٹینس بنا کے لکھ دیے۔ اسمال فارمر مسٹ بی فوکسڈ، ہوتا یہ ہے کہ بڑے فارمر جو ہیں وہ ڈیل کر لیے جاتے ہیں، بڑے فارمرز کے نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے سب کچھ پرووائڈ کر دیتے ہیں، قرضے بھی دلا دیتے ہیں، معافی بھی مل جاتی ہے۔ اس سارے فنومینا میں ہمارے چھوٹے کسان جو ہیں وہ اگنور ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ویلفیئر کے لیے حکومت کو سوچنا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، تو چھوٹے فارمر جو ہیں وہ بیک بون ہیں، ان کو ڈیل کیا جائے۔ ڈفرینٹ ایگریکلچرل زون شوڈ بی انٹروڈیوس، زون یہ ہیں کہ کون سی فصل کہاں بہتر ہو سکتی ہے، رائس ہے تو یہ ہماری سیالکوٹ حافظ آباد ریجن، ویٹ ہے اس کے لیے سندھ اور پنجاب کے علاقے، تو فروٹ ہے وہ کہاں پہ، آم کہاں پہ زیادہ پایا جاتا ہے، ایپل کہاں پایا جا سکتا ہے، کاٹن کہاں اگتی ہے، ان علاقوں کو نامینیٹ کر کے وہاں وہی فصل اگائی جائے اور کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو یہ زون بنانے سے مراد یہ ہے کہ کس جگہ پہ کون سی فصل سوٹیبل ہے، کسانوں کو کہا جائے کہ وہ فصل وہیں پہ اگائیں، بجائے اس کے کہ کسان اپنی مرضی سے فصلیں بدلتے رہیں۔ سرپلس ویجیٹیبل اینڈ فروٹ مسٹ بی ایکسپورٹڈ، ویجیٹیبل تو چھوٹی فارم ہوگی، کراپس اینڈ فروٹ ہونا چاہیے، تو ہماری جو سرپلس یعنی ضرورت سے زائد ہیں ان کو ایکسپورٹ کریں اور تاکہ کسان کو اچھا منافع ملے، ہم جو ایکسپورٹ کریں گے وہ ہماری ویج ہوگی، ملکی آمدنی ہوگی۔ نمبر 5، لیٹسٹ مشینری شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو فارمرس، مشین
فارمرز کو مشینری جو ہے اگر وہ افورڈ نہیں کرتے تو ان کے لیے رینٹ پہ اویلیبل کرنا، تو یہ میکنائزیشن لانے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور ان کو کراپ ییلڈ جو ہے اس سے بڑھانے کے لیے مشینری پرووائڈ کرنا، یہ بھی حکومت کا کام ہے۔ نمبر 6، ماڈرن ٹیکنیکس آف اریگیشن کین سالو دا پرابلم آف اریگیشن ان پاکستان۔ تو ماڈرن ٹیکنیک آف اریگیشن کا ذکر پہلے ہوا۔ مور ڈیم شوڈ بی کنسٹرکٹیڈ آن انڈسٹریل، یہ بھی ہو گیا پوائنٹ، اور گورنمنٹ شوڈ ایجوکیٹ دا فارمر اباؤٹ ماڈرن ٹیکنیکس آف ایگریکلچر یوزنگ ان ماڈرن ایج ناؤ۔ اپنے کسانوں کو اویئر کریں تاکہ وہ جو دنیا جس سے فائدے اٹھا رہی ہیں، جس طریقوں سے، وہ بھی اڈاپٹ کریں اور اپنی پیداوار بڑھائیں۔ اینڈ لاسٹ دیٹ گورنمنٹ شوڈ ارینج ایزی لون اسکیم فار فارمر۔ کسانوں کو اگر مسئلہ تھا کہ نہیں ہے، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ایزی لون اسکیم انٹروڈیوس کرائے، فصل لگانے سے پہلے قرضہ دے دیں، اور فصل جب تیار ہو جائے تو ان سے وہ پیسے لے لیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور اس کا انتظام گورنمنٹ کو ہی کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔